دفعہ مانگی اجازت. غازی کے مرید ہو نا، ابو الحوائج کا مشاہد. اب جھولیاں پھیلاؤ، مانگو بابو الحوائج. شرم نہ کیا کرو ان سے مانگتے، یہ آئے ہی عطا کرنے. بڑی دعائیں میرے ذمہ بھائیوں نے لگائے، ماں بہنوں سے بھی دعاؤں کی درخواست آتی ہے. عباس امید کا نہیں، یقین کا نام. اللہ میرا دامن اتنا چھوٹا ہے، کس کس کی دعا مانگ، جو مانگی ہے آپ کے سامنے قبول کرنا. مولا بھیج میدان، مولا ایک دفعہ میدان بھیج، میں پوچھوں اکبر کو بچی ماری کیسے، تاثر کے ٹکڑے کیسے. مولا ہمارے مہمان مانے، ہمارا پانی بند کیا، ہمارے دریا پہ قبضہ ہے. عباس چاہتا کہ کہا مولا عباس زندہ کوئی نہیں. 9 دفعہ سکینہ میرے خیمے میں خالی پوجا لے کے آئی. سینہ زندگی سے تنگ ہو، لڑنے کی نہیں تو مرنے کی اجازت دے دو. اچھا عباس پانی لائے، مولا پانی لے آتا ہوں. پھر میدان میں حسین عباس کا چہرہ دیکھتا، اللہ تعالیٰ اتنا درد حسین کے گلے میں تھا، دیکھ کے کہتا ہے اے بے کسوں کی پناہ گاہ. یہ 9 لاکھ کی فوج دیکھیے، یہ چیٹیاں ہیں میرے سامنے. جب تیری جوانی دیکھتا ہوں میرے غم ٹل جاتے ہیں. نہ جا، تو سالار جو ہے مولا، جہاں پہ فوج ہے سالار بھی بھیج. حسین فرماتے ہیں اچھا جا، پھر پالنے والی سے اجازت لے. اب جانتے ہو نا پالنے والی، بڑے جڑا فرماتے تھے جناب علی اکبر کو پالا. یہ مشہور ہوا جملہ لیکن ادھورا. سب سے پہلے بی بی عالیہ نے جناب عباس کو پالا تھا. اور شہید محسن حکیم کے فکرے پڑھ کے دلیل دیتا، وہ فرماتے تھے کہ 2 سال کا عباس ہوا اور انگلی پکڑ کے چل رہی تھی. علی بادشاہ نے یہ منظر دیکھا اور کہا عالیہ بھائی کو چلنا سکھا رہی ہو؟ دیکھ کے کہتی ہے نہیں بابا، آج سے اس کے سہارے چلنا سیکھ رہی. جس کے سہارے آئی تھی نا میدان میں، جناب عباس کو پالا، جناب علی اکبر کو پالا، جناب عمر محمد کو پالا، جناب قاسم کو پالا. جس بی بی نے پوری کربلا پال کے جوان کر کے حسین کو دے دی ہو، اسے زینب عالیہ کہتے ہیں. عباس علمدار بہت بڑا سوالی جب آتا تھا اہل بیت کے دروازے پہ تو آ کے آیت کی تلاوت کرتا تھا. جیسے ہی خیمہ عالیہ پہ آئے نا جناب عباس، اور ایک آواز ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس اتنا عباس کے لہجے سے سننا تھا کہ علی کی بیٹی نے قرآن بند کر دیا. اما فضا آواز عباس کی ہے، انداز سوالیوں والا کیوں ہے؟ فضا نے دیکھا طرف کیا کہ کہتی ہے بھی عباس بن کے بھی سوالی آیا ہے. رو کے کہتی ہے اللہ نہ کرے علی کی بیٹی زندہ ہو اور اس کے بیٹے سوالی بن جائے. اما جلدی عباس کو اندر بلا. اب جو خیمے میں آیا تو منظر کیا تھا؟ سامنے تھا حیا کا کعبہ اور ادھر تھا وفا کا نمازی تشہد میں بیٹھا. اب اللہ جانے منظر دیکھو یا نہ دیکھو، یا بہنوں سے پوچھنا جو بھائیوں پہ مشکل آتی ہے تو بہنوں کا کیا عالم ہوتا ہے، ان کے دل پہ کیا گزرتی. بہن زینب عالیہ جیسی، بھائی عباس علمدار جیسا. بی بی کے سامنے بھائی نے ہاتھ جوڑے، کلیجہ تڑپ گیا عالیہ کا. اللہ نہ کرے کسی بھائی کو بہن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کچھ مانگنا پڑے. آپ نے ہائے بھی نہیں کی، تڑپ کے کہہ دی عباس
اس وقت کیا سوال لے آیا بہن کے پاس؟ اللہ جانے کتنی جملت کٹھی کر کے عباس نے کہا مرنے کی اجازت دے دے. اور عالیہ کے سامنے کہہ رہا مرنے کی اجازت. آپ نے ہائے نہیں کی، پتھروں سے ماتم شروع ہوا، سر پہ خاک ڈالی، رو رو کے ایک جملہ کہتی تھی قد صدقت امیر المومنین، قد صدقت امیر المومنین. میرا پاپا سچا تھا، میرا پاپا سچ کہتا تھا. تب کے غازی کہتے کیا کہتا تھا بابا؟ جو کہتی ہے سچ کہتا تھا. رو کے کہتی کبھی کبھی بابا میرے حجرے میں آتا تھا، میری کلائیاں چوم چوم کے روتا تھا. میں کہتی تھی بابا میری کلائیاں چوم کے کیوں روتے ہو؟ علی رو کے کہتا تھا زینب ایک دن ان میں ہنسیاں آ جائیں گی. بابا تو سچا تھا. عباس جب میں نے تیری جوانی چڑھتی ہوئی دیکھی میں سوچتی تھی کس کی جرت ہے عباس کے ہوتے ہوئے زینب کو رسیاں پہنے آنسو مرنے کی اجازت مانگنے آ گیا. آج یقین ہو گیا میرے ہاتھوں میں رسیاں. یا زہرا یا زہرا یا زہرا. نہ ماتم کی تیاری، غازی عباس کا ماتم ہے، باب الحوائج کا ماتم ہے. جس کی حسرت ہے اس کا ماتم ہے، جس کے بازو کوئی نہیں ہے. تمہارے ہاتھ اس لیے سلامت، اللہ تمہارے ہاتھوں کو غازی عباس کے کٹے بازوؤں کا صدقہ اور طاقت عطا ہو. بازو یہ سر پہ مارا کرو یا سینے پہ. 10 محرم کو میں نے علماء سے سنا ہے سر پہ ہاتھ رکھ کے لمبے لمبے ہاتھ ایسے پھیلا کے کہا کرو ہائے غریب ہائے غریب. اب میں ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں قبلہ، جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہوئے نا شاید ان بچوں کو وہ میرے دل کا درد ہے. میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگوں سے میں اجازت لے کے ایک دل کا درد پڑھنا چاہتا ہوں. اور میں وہ نستر کی طرح لگتا ہوں کوئی میرے درد میں شامل ہونا چاہے میں دعوت دیتا ہوں. بسم اللہ. اب پاس اٹھ کے جانے لگا، ابھی خیمے کا دروازہ نہیں آیا یا فضا کا دامن میں ہاتھ آیا. غازی جا بے شک موت کی طرف، لیکن ایک لمحہ اس کے دیکھ جو تیرے آسرے پہ آئی تھی. اب جو عباس نے موڑ کے دیکھا وہ کہا بہن کیا کہتی ہے؟ عباس نے موڑ کے دیکھا سر میں مٹی تھی اور غازی سے رو رو کے کہہ رہی تھی بھیڑی دا مان سلامت رہے ایک منت ہم شیر دلائی ون کل ملنے میں زیور کے دیا والے کہ میں پاوڑے میں عباس سمجھائی ون رو رو کے کہتی کہ میں جلنے سوڑیاں گلیاں میں اور جو ٹر کے عباس دکھلائی ون اگلا فکرہ نہیں قیامت عباس کے لیے. رو کے کہتی ہے کہ میں بول رہے نال شرابی دے عباس. میں تو پاپا کے ساتھ کبھی نہیں بولی. عباس شرابیوں کے دربار کجا زینب کی آواز کجا شرابی کا دربار. حسین امام حسین سلامت رکھے بس ہائے کرتے آنا ایک لمحے کا سانس ہائے کرتے. عباس چلا بس زیادہ کبھی نہیں. عباس چلا جانتے ہو حسین کا جنرل سج گیا ہتھیاروں کے ساتھ. عباس آیا کھوڑا پکڑے جانے کی تیاری. راوی کہتا ہے عباس جب جانے لگا نا دونوں بہن بھائی گم سم چپ چاپ ایسے کھڑے تھے جیسے دونوں کے جسم سے جان نکل گئی. انہوں نے یہ جملہ سمجھا حسین کی جان عباس، بہن کی جان عباس. حسین نے دیکھا ترکش میں تیر کھڑے ہوئے، ہاتھ میں نیزہ، پہلو میں تلوار، اسلحے سے لدا ہوا ہتھیاروں سے. حسین دیکھے کہتے بڑا پیارا لگ میرا جنرل سجا ہوا بڑا پیارا لگ رہا. عباس میدان جانا ہے نا تیر کا میں دوڑ لے. عباس نے دوڑ لے جا تلوار ایک اور چاہیے تو بابا کی ذوالفقار لے کے جا. عباس دیکھ رہا بھی تو روک رہا تھا. اب کہتے اسلحہ دگنا لے جا. مولا کیا ہوا کہ جتنے ہتھیار چاہیے عباس لے جا لیکن شامیوں پہ سوچ کے وار کرنا. جتنے وار تو شامیوں پہ کرے گا اتنے بدلے سامنے غریبا میری سکینہ کو چکانے پڑیں گے. عباس میری سکینہ بڑی چھوٹی ہے. عباس ظالموں کے تماچے. عباس میری زینب اکیلی. غازی چلا غازی دریا پہ حوصلہ میرا بچہ حوصلہ. غازی دریا پہ آیا بس بھر لی مشق بھری.
عباس نے واپسی کا رخ کیا خیام کا، یا ایک ظالم نے چھپ کے وار کیا، جس پہ مشکیزہ تھا وہ بازو کٹا، بازو کو نہیں دیکھا، عباس نے مشکیزہ سنبھالا، آواز سکینہ کا صدقہ، دوسرے بازو پہ مشکیزہ تھا، اس پہ تلوار آئی، بازو کو نہیں دیکھا، مشکیزہ اتارا، بازو گر گیا، آواز علی اصغر کی خیرات، دانتوں میں مشکیزہ، عباس کو کسی اور چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ ابن سعد ظالم کہتا ہے مجھے پتہ لگ گیا ہے عباس کی جان جسم میں نہیں مشکیزے میں ہے۔ مشکیزے پہ وار کرو، 4000 تیر مشکیزے کی طرف آیا، مشکیزہ عباس کے چہرے سے زیادہ دور نہیں، اللہ جانے غازی کو کتنے تیر لگے، یا ایک تیر غازی کی آنکھ میں لگ گیا، غازی تیر نکالنے کے لیے جھکا، یا ایک ظالم نے گرز مارا، عباس منہ کے پل پر زمین پہ آ گرا، عباس ایسے ہی زمین پہ آیا، آواز آئی علی کے بدلے، علی کے عباس سے کوئی تلوار مارے، کوئی تیر مارے، ادرکم الحسین، ادرکم الحسین، ماتم کرنے دو، نہ آج ہاتھ نہ رکھو، بسم اللہ دادی میں، بسم اللہ تشریف رکھیے، آپ بیٹھ جائیے، بٹھا دو بیٹا، بٹھا دو بھائی کو بٹھاؤ، نہیں عباس کے مسائل، میں سعادت نہیں پڑھ رہا، میں عباس کے مسائل پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی جو کربلا کے زوار ہیں بیٹھے ہوئے کو زوار، جو زوار بیٹھا ہے کربلا جاتے ہو، عباس کی جلی ادھر ہے، عباس کے بازو ادھر ہے، بازو تو پہلے کٹ کے گرے تھے، پھر عباس کے آگے کیسے، عباس پیچھے کیسے، جیسے ہی عباس پہ حملے شروع ہوئے نا، گھوڑے کو کہتے مجھے فوجوں میں لے جا، مجھے شبیر اترتا ہوا نہ دیکھے۔ ایک شاعر نے کہا تھا اوپا سے کھیل چے پاسے ہوئے ڈھیر ہجوم سپادا، میں گزین تو ہمیں نہ دیکھے وچ بندے پیوں سمرادا، عباس کے گھوڑے نے رخ موڑا، یہ شبیر کی آواز ہے میں تو دور نہ جا، نہیں میں ڈر سکتا، چھوٹ کمر غریب دی گئی ہے، میرے جنگلی رنمائیات نہیں، میری لاش سڑے دی پئی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ عباس ہی سے اترا، شبیر کے آنے تک عباس پہ اتنے حملے ہو چکے، واحد شہید ہے کربلا کہ جس پہ حسین کبھی ماتم کرتا، کبھی منہ پیٹتا، کبھی آگ سر میں ڈالتا، کبھی آواز چاک کرتا، کبھی گر پڑتا، ماتم کرتے ہوئے باہر شہید ہے عباس، جس کی لاش پہ حسین کے جانتے حسین ایسا کیوں کر رہا تھا، حسین کو کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا، صرف ایسے نہیں کہ تلوار کے وار سے، جانتے عباس کی لاش پہ کتنا رلایا، حسین کے آتے ہوئے دیکھا یا شامی حرامی عباس کے جسم کا کوئی حصہ نیزے پہ سوار کرتے، حسین کو دیکھ کے کہتے اسی کے آسرے پر پہلے لے کر تو مدینے سے کربلا، بس حوصلہ۔ حسین نے لاش سے صرف علم لیا، مشکیلہ لیا، تھکے پیروں سے آئے، جیسے ہی آئے بی بی عالیہ نے پوچھا حسین عباس، حسین بیٹھا نہیں تو زانو بل گر پڑا، علم تھامے بیٹھا رہا، عالیہ کی آواز آئی عباس، کہتے نہیں لایا، کنیز کا بیٹا ہی سمجھ لیے، کہا نہیں، کیوں نہیں لایا، اللہ جانے بہن نے کیسے برداشت کیا، بھائی کیسے کہہ رہا تھا آپ کیسے روئیں، کہا کیوں نہیں لایا، کہا تقسیم ہو گیا، بی بی کہتے تو قاسم کو بھی تو لے کے آیا تھا نا، عالیہ وہ اس قابل تھا میں گٹھری میں لے آتا، عباس اس قابل نہیں کہ میں گٹھری میں لا سکتا، یا بی بی سکینہ نے کہا بابا میرا چاچا کہاں ہے، میرے چاچا کو کیوں نہیں لے گیا، کہا تیرا بابا بوڑھا ہو گیا ہے، میرا چاچا جوان تھا، مجھ سے جوان کی لاش نہیں
نہیں اٹھائی گئی، یہ خیمے میں آ کے کہا اماں فضا اٹھو، اماں رباب